بسم الله الرحمن الرحيم. آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو؟ ہاں، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کرو۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد ہیں ہم؟ بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائے، دان ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ جن کے آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے؟ یعنی جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جگ پڑے ہوئے۔ یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہے۔ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو،
تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو. تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے، آ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں. کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. یہاں سے گالی لو، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا. یہاں سے دعا دو، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر. فرشتہ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے. کوئی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا. تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا. تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کا بوڑھا باغ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے. آج شادی یہ کل موت آ گئی، آزادی. دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ، خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت. کون یہ کرتا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں. تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی. تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں منہ اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد. مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرس، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی. اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ. پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے. پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کو، مجھے کون روکنے والا؟ کوئی نہیں روکے گا. تو تم موت کو بھی روک کے دیکھاؤ، تو تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ. دانت ہلنے شروع ہو گئے، انہیں روک کے دکھاؤ.
نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گیا اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ، جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسے ہے؟ یا تو آنا ہی قید ہے، میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، کچھ نہیں، ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی، ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے، افلا ترون الى اللیل والنہار یدلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل معروف۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیوں زندگیاں تباہ کرو۔ جھوٹ بولو پیسہ بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچنا، سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، اس سے پیسہ بچ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بول، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو۔ اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے، لعب ولہو، کھیل تماشا، وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا۔ بنانے والا کہتا کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یا تو اب یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا، پیاسا بھاگتا ہے پانی،
عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ کہا جاؤ بھائی۔ تو پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مالو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ اس میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھو۔ 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدے پر بیچی، اور اب تو کاغذ بھی نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے۔ کون؟ پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے، اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 معاشرے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک معاشرہ پاکستان میں 5000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے معاشرے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1000 گھوڑے، اور 1000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئی، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دیتی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں،
اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اللہ کا تاجر۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، وہ کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلا کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے، آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہے، موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک دن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم،
جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ. میرے اللہ کا اعلان اللہ 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 اللہ. سائرن بجتا تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا؟ سائرن ہے سائرن ہے. تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے. جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ 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 اللہ. سائرن بج رہا ہے سائرن بج رہا ہے. سنو 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 سنو. کیا عجب بات ہے. اللہ برمنگم والو سنو. اللہ نوجوانوں سنو. اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو سنو. کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے. اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو. چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک. تو سب کچھ اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا. پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیڑ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ. یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار. کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو ان کا جلدی کرو. یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے. آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کا خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی. تو اپنے کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی. اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی. ایسے اطمینان سے چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے.
پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا مل، 60 برس دعا مانگ، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سکتہ خاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ ابے بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے۔ نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا۔ ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھ اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے۔ اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑو، گھٹنا رکھ کر یوں دیکھ، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکلتی، اے اللہ، ہے کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہو۔ اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے، میں حاضر۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتا، چھری چلا۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو،
میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب یار تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جب چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ ہی، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کر دیا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل
लाड से आपकी चादर का जिक्र किया जा रहा है, एक तरफ या अय्युहल मुद्दस्सिर प्यार और मोहब्बत में आपके कंबल का जिक्र किया जा रहा है, एक तरफ आपकी रातों का जिक्र कर रहा है। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वम क़ीला व मिनल लैलि फस्जुदहु व सब्बिहु लैलन तवीला। कहीं मेरे नबी के दिन का जिक्र करता है, इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला। कभी मेरे हबीब की रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी कुल कायनात के नबी होने की बात करता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। कभी आपके सहाबा का जिक्र करता है, वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। कहीं आपके सहाबा आपके गुलामों की जन्नत की बशारत देता है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरा वादा है मेरे हबीब, तेरा कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा, सब जन्नती हैं। किसी नबी को ये बशारत नहीं मिली सिवाय मेरे महबूब के, कि जो आपकी सोहबत में एक पल भी बैठ गया जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। मेरे नबी मस्जिद में दाखिल हुए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, सामने लोग थे, और लोगों ने आपको देखा तो आपने दोनों के हाथ पकड़ ली, इधर अबू बकर का इधर उमर का, फिर कहा मुझे देख रहे हो? साहबा ने यूं देखा, कहा कदा नुहशर यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा और बाएं तरफ उमर होगा। आपने कहा मैदान माशर में चलूंगा बुर्राक पे सवार होकर, और बिलाल हबशी मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पे सवार होकर चलेगा। साहबा अली का हाथ पकड़ा, सीने के करीब किया, अली तो खुश है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, ठीक है? राजी हो? असली रोने लगे, कहा या रसूलल्लाह मैं राजी हूं। उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक साथी, मेरा साथी उस्मान है। तलहा जुबैर, जन्नत में हर नबी का एक खादिम, मेरे दो खादिम, एक तलहा एक जुबैर। ऐसी बशारतें कोई नबी नहीं दे गया, ऐसे तस्करे किसी नबी के साथियों के गुलामों के नहीं हुए। अल्लाह ताला को साथ लोगे तो काम बनेंगे। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ होना चाहिए, हुकूमत हमारे साथ हो या ना हो, फौज हमारे साथ हो या ना हो, हथियार ज्यादा हो या ना हो, तो भी हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारा ही पल्ला भारी होगा, हमारा ही बोल बाला होगा। उन्हीं को इज्जत मिलेंगी जिनके साथ अल्लाह ताला है, और अगर अल्लाह ताला साथ नहीं तो हजारों आइटम बम बना ले तो कोई मसला हल नहीं होगा। मिठाई कोई बंटने की चीज नहीं, हाँ अगर इंसान तौबा कर ले तो ये मिठाई बांटने की चीज है कि जब अल्लाह ताला साथ हो गया। अल्लाह ताला साथ ना हो तो कोई चीज काम नहीं आती। बनु अब्बास के हथियार क्या काम आए चंगेजियों के सामने। अलाउद्दीन ख्वारज़मी शाही सल्तनत का घमंड इंसान था, 4 लाख फोर्स तैयार की और चंगेज लुटेरा था, और वो 2 लाख लश्कर के साथ 2000 मील का सफर करके आया था। कहाँ वो लश्कर, कोहे कराकरम के उन सिलसिलों को चंगेज खान ने पार किया। आज तक कोई हाकिम, कोई सालार,
کوئی فوج پار نہ کر سکی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی پیچیدہ، دشوار گزر گھاٹیوں وہ گزرا، ایک سپاہی بھی راستے میں جائے نہیں ہوا، کوئی بھی پھسل جائے تو نوکیلی چٹانوں پر بھی سفر کیا، 2 لاکھ لشکر میں ایک آدمی بھی پھسل کر نہیں مرا۔ یہ اتنا تھکا ہوا لشکر پرائے دیش میں لڑنے آیا، اور وہاں 4 لاکھ کا تازہ دم لشکر انتظار میں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کروا دیے، اور 40 سال میں اس نے پوری اسلامی حکومت کو زمین چٹا دی اور خون کی ندیاں بہا دی۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو ایٹم بم بنانے سے کام نہیں بنتا۔ ایک عورت آئی، لاہور میں بڑے مالدار کی بیٹی تھی اور ابھی زندہ ہے، اس کے جگر میں کینسر ہو گیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں مریض علاج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا دی۔ 1 مہینے تک اس عورت نے یہ وظیفہ پڑھا۔ 1 مہینے کے بعد واپس ہسپتال میں چیک کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ وہ مریض نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ناممکن بیماریوں کو صحت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کچھ سال پہلے شراب میں مست رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر جان لگائی، محنت کی، پھر یہ مقام آیا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو چاروں طرف سے کشتی کو مچھلیوں نے گھیر ڈالا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا۔ انہوں نے ہر مچھلی کے منہ سے ایک ہیرے کا پتھر نکالا اور حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دکھایا کہ آپ یہ لے لے، میں نے چوری تو نہیں کی، جس کا گم ہو گیا ہے اس کو دے دے۔ اور وہ خود کشتی سے اترے، پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توکل اور بھروسہ ہوگا تو وہ پانی پر چلے تو پانی اس کو راستہ دے گا، اس کو ڈبو نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لو۔ ابو الحسن ظاہر نے احمد بن طولون کو نصیحت کی، اس کا غصہ چڑھ گیا تو اس نے شیر کے سامنے ڈلوا دیا، ہاتھ پاؤں بندھوا کر بھوکے شیر کے سامنے، اور سب کو اکٹھا کیا کہ بادشاہوں کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا انجام دیکھا جائے۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ شیر کو جب چھوڑا وہ آیا، جائزہ لیا اور پھر پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا، اب کے پاؤں کو چاٹنے لگا جیسے اپنے بچے کو چاٹتا ہے۔ اظہار محبت، پیار، یہ پیار ہے، چاٹ رہا تھا۔ اس پر بھی لرز طاری ہو گیا کہ میں برباد ہو گیا۔ شیر کو باہر نکالا، واپس ان کو باہر لائے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت شیر اپنے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا تھا تو وہ کھا بھی تو سکتا تھا، تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے، پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو میں سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی دل میں اتری کہ شیر بھی ان کے سامنے بکری ہو گیا۔ اور ہم بکریوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اپنے جیسے مخلوق سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت سفینہ سمندر میں جا رہے ہیں، طوفان آ گیا۔ طوفان سے کہنے لگے اے سمندر تھم جا، تو کالی حبشی ہی تو ہے، یہ کالا حبشی کیوں کہا؟ سمندر جب گہرا ہوتا ہے تو پانی کالی چھال دیتا ہے۔ کہنے لگے ٹھہر جا اے سمندر، تو کالا حبشی ہی تو ہے۔ دوسری موج نہیں اٹھی، اس کے بعد وہیں تھم گیا، اور کشتی میں سفر کر رہے تھے اور قرآن پاک سی رہے تھے، قرآن پاک کے پنے بھی سی رہے تھے۔ سوئی ہاتھ سے گر کر پانی میں چلی گئی۔ پانی سے کہنے لگی اے اللہ تجھے قسم دیتا ہوں، میری سوئی مجھے واپس کر، دوسری سوئی میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ وہ سوئی پانی پر کھڑی ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اٹھتا تھا تو ساری کائنات کے باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے ایوانوں میں تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان نے کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ آج مسلمان نے کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو نہیں کر سکتی۔